اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ مقصد سورۃ البقرہ کا بیان چار مقاصد کا: اثبات التوحید، اثبات الرسالہ، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ۔ سورت چار حصوں میں تقسیم ہے۔ یہ آیت نمبر 65 ہے، 65۔ سورت چار حصوں میں تقسیم ہے۔ حصہ اول 96 آیات پر مشتمل ہے، اور اس میں جو پہلا مضمون ہے اور پہلا مقصد اثبات التوحید بیان کیا جاتا ہے۔ یہ پہلا حصہ یہ 3 ابواب پر مشتمل ہے۔ باب اول 20 آیات، جس میں ان 3 گروہوں کی تفصیل اور وضاحت جو سورۃ الفاتحہ میں اجمالاً اور مختصراً گزر چکے تھے، یہاں پر ان کی تفصیل، ان کے اوصاف، حکم دنیاوی، حکم اخروی، اور مزید وضاحت کے لیے 2 مثالیں آگ اور پانی کی ذکر کی گئیں۔ دوسرے باب میں یہ آیت نمبر 21 سے 39 تک تھا، جس میں عام خطاب یا ایھا الناس دعوی توحید اعبدوا ربکم، اور اس پر 5 عقلی دلائل، ثمرہ دلائل فلا تجعلوا للہ اندادا۔ پھر آیت نمبر 23 میں مطالبہ دلیل، 24 میں زجر اور تخویف، 25 میں کامل بشارت، اور 26 میں دفع الاعتراض۔ پھر کیف تکفرون باللہ سے نعم اربعہ، اور دوسرے باب کا خاتمہ تخویف اور بشارت کے ساتھ کیا گیا۔ تیسرا باب یہ آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 96 تک۔ تیسرے باب میں خاص خطاب ہے، خطاب عام کے بعد تخصیص بعد التعمیم۔ بنی اسرائیل کو 2 وجہ سے خاص کیا گیا، ایک یہ کہ یہ پیغمبروں کی اولاد تھے، دوسرے صاحب علم اور صاحب کتاب تھے۔ تیسرے باب کا پہلا رکوع یہ بطور تمہید ہے، جس میں 3 بری خواصتیں اہل کتاب یہودیوں کی ذکر کی گئی ہیں: تحریف، کتمان حق اور ترک عمل، جبکہ اس کے مقابل میں 3 اچھے اوصاف ایمان والوں کے: صبر، صلاۃ، ایمان بالآخرہ۔ دوسرے یا بنی اسرائیل آیت نمبر 47 سے خطابات 6 خطابات شروع ہوتے ہیں۔ خطاب اول میں 8 انعامات بنی اسرائیل پر اور 2 عذاب اور تتمہ بالترغیب۔ یہ پہلی نعمت النجات من فرعون، دوسری نعمت النجات من الغرق، تیسری نعمت ایتاء الکتاب، چوتھی نعمت العفو عن القتل، پانچویں نعمت الحیات بعد الممات، چھٹی نعمت تذلیل الغمام، ساتویں نعمت انزال المن والسلوى، اور 8ویں نعمت انفجار العیون من الحجر۔ 2 نقمتیں اور 2 عذاب، نزول العذاب من السماء فبدل الذین ظلموا قولا، اس آیت میں، یہ آیت نمبر 58-59 میں، اور دوسرا عذاب آیت نمبر 61 میں، یہ الذلۃ والہوان بسبب الکفران، کفران سے مراد ناشکری ہے۔ یہ اللہ کی نعمتوں پہ انہوں نے ناشکری کی، من اور سلوہ کے مقابلے میں انہوں نے ادنا چیزیں طلب کی، تو اللہ نے ان پر وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ذلت اور خواری کی مہر جو ہے ان پر لگائی گئی۔ تتمہ بالترغیب، کہ اب بھی اگر یہ لوگ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لاتے ہیں تو ان کے لیے اجر ہے دنیا اور آخرت میں۔
کہ آیت نمبر 63 سے آیت نمبر 82 تک یہ 20 آیات ہیں، ان میں دوسرا خطاب ہے۔ دوسرے خطاب میں پہلے خطاب سے ذرا مزید خاص کیا گیا ہے، جس میں ماضی کے یہودیوں کی 3 برائیاں، 3 خباثتیں ذکر کی گئی۔ خباثت یعنی ان کی بری صفت، 3 خباثتیں ماضی کے یہودیوں کی ذکر کی گئی ہے، جبکہ 4 گروہ یہ موجودہ یہودیوں کے ذکر، موجودہ سے مراد یعنی قرآن کے نزول کے وقت 3 بری خباثتیں جو ماضی کے یہودیوں کی ذکر کی گئی ہے، ان میں سے پہلی خباثت آیت نمبر 63 اور 64 میں نقض العہود، وعدوں کو توڑنا، اللہ کے احکامات کو توڑنا، کہ اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ، تورات میں جو احکام ہیں انہیں مضبوطی سے ان پر عمل کرو اور انہیں یاد کرو۔ اور میں نے قرطبی کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کی کتاب میں جو احکام ہیں انہیں یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تدبروہ، اس میں غور اور فکر کرنا، اس کے اوامر اور نواہی پر عمل کرنا، جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اسے کرنا، اور جن سے منع کیا گیا ہے ان سے منع ہونا۔ اور پھر قرطبی نے کہا تھا ھذا ھو المقصود من الکتب، اور آسمانی کتابوں کا اصل مقصد بھی یہی ہوتا ہے، یعنی ان میں غور اور فکر کرنا اور اس کے اوامر اور نواہی کو بجا لانا۔ لیکن باوجود اس وعدے کے ثم تولیتم من بعد ذالک، یہ لوگ اس وعدے سے پھر گئے۔ تو نقض العہود، وعدوں کو توڑنا، اللہ کے احکامات کو توڑنا۔ کہ آج کے سبق میں دوسری خباثت ماضی کے یہودیوں کی وہ کیا ہے؟ الحیل فی احکام اللہ، کہ اللہ کے احکام میں ٹال مٹول کرنا اور ہیلوں سے کام لینا۔ ہیلوں سے کام لینا یعنی یہ اللہ کو دھوکہ دینا اور اللہ کے احکام میں ٹال مٹول کرنا۔ کہ اس پر 2 مثالیں یہاں پہ ذکر کی گئی ہیں کہ اللہ کے احکام میں ٹال مٹول کرنا، اس کی پہلی مثال کیا ہے؟ آیت نمبر 65 اور 66 میں کہ الحیل فی حکم السبت، ہفتے کے دن ہیلوں سے شکار کرنا۔ حکم سبت، سبت کہتے ہیں ہفتے کے دن کو، یوم السبت ہفتے کا دن، ہفتے کے دن کا جو حکم تھا اس میں ٹال مٹول کرنا اور ہیلوں سے شکار کرنا۔ کہ ان پر اللہ نے مچھلی کا شکار بند کیا تھا، لیکن انہوں نے مچھلی کا شکار بظاہر تو نہیں کیا، لیکن ٹال مٹول اور ہیلوں سے، یعنی بظاہر خلاف ورزی کرتے تھے، لیکن اس شکل میں وہ کرنا چاہتے تھے کہ ہم یعنی اللہ کے اس حکم کو بھی نہ توڑیں۔ اور اس کی دوسری مثال یہ آیت نمبر 67 سے آیت نمبر 71 تک کہ الحیل فی ذبح البقر، گائے کے ذبح کرنے میں ٹال مٹول کرنا، ہیلوں سے کام لینا۔ گائے کے ذبح کرنے میں کہ اللہ نے انہیں حکم دیا، وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ جب 40 دن کے لیے کوہ طور گئے تو انہوں نے یہاں پہ بچڑے کی عبادت کی تھی، سامری نے، کہ ان کے لیے سونے سے بنا ایک بچڑا جو ہے ایک گائے کی شکل کا وہ بنا دیا، عجل بنا دیا۔ تو ان کے دلوں میں وہ شرک کے جراثیم تو تھے، تو یہاں پہ اللہ اب ان کے ہاتھوں، ان کا جو معبود ہے اسے ان کے ہاتھوں ذلیل کرنا چاہتا ہے، ان کے ہاتھوں حلال کرنا چاہتا ہے، ذبح کرنا چاہتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ سے اللہ نے کہا کہ بنی اسرائیل کو حکم دو کہ ان تذبحوا بقرہ، ایک گائے جو ہے وہ ذبح کرو۔ لیکن اب ان کے دلوں میں گائے کی جو تعظیم ہے، جیسے ہندو سے کہا جائے کہ تم گائے کو ذبح کرو، تو وہ کہاں اسے ذبح کر سکتا ہے؟ اسی طرح
بنی اسرائیل میں بھی یہی گائے کی جو تعظیم تھی وہ نہایت حد درجہ تھی. تو اب وہ چونکہ اس کام کو کرنا نہیں چاہتے تھے تو کبھی آتے ہیں کہتے ہیں جی اس کا رنگ کیا ہے. اصل میں جب بندہ کسی کام کو فالو نہیں کرنا چاہتا تو پھر اس کے لیے بہانے تراشتا ہے. رنگ کیا ہے، عمر کیا ہے، اور جی اس پر کوئی کام کاج کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا. اور یہ یہاں پہ قرآن نے پھر ان کے سوالات کا ایک نمونہ ذکر کیا ہے، ورنہ انہوں نے سال ہا سال اس کے بارے میں پوچھا ہے لیکن اللہ نے بھی انہیں چھوڑا نہیں ہے. اور بالآخر جب ان کے اپنے ہاتھوں سے اللہ نے ان سے وہ گائے ذبح نہ کرائی. تو یہاں پہ الحیل فی احکام اللہ، کہ اللہ کے احکام میں ٹال مٹول کرنا، ہیلوں سے کام لینا، کہ اس کی دو مثالیں یہاں پہ ذکر کی گئی ہیں کہ آیت نمبر 65-66 میں الحیل فی حکم السبت، ہفتے کے دن کے حکم میں ٹال مٹول کرنا اور اسے ہیلوں سے شکار کرنا. اور دوسری مثال اس کی آیت نمبر 67 سے 71 تک کہ الحیل فی ذبح البقر، گائے کے ذبح کرنے میں ٹال مٹول اور ہیلوں سے کام لینا اور اللہ کے حکم کو پورا نہ کرنا. تو آج ہم اس میں سے جو پہلا حکم ہے الحیل فی احکام اللہ میں جو پہلی مثال ہے الحیل فی حکم السبت، تو یہ ہم نے یعنی دوسری خباثت میں شمار کیا ہے کیونکہ دونوں میں اللہ کے حکم میں ٹال مٹول کرنا ہے اور ہیلوں سے کام لینا ہے، لے تو لال سے کام لینا ہے اور ہیلے کے ذریعے سے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، پہلے میں آیت کا ترجمہ کرتا ہوں اور پھر اس آیت کا جو تفصیلی واقعہ ہے وہ سورہ اعراف 163 سے 166 تک ہے. ان آیات کو ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں کیونکہ اس واقعے کی تفصیل سورہ اعراف میں ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، جی اور تحقیق تم لوگوں نے، تم نے جان لیا، تم لوگوں نے جان لیا الذین ان لوگوں کو کہ اعتدوا منکم جنہوں نے حد سے تجاوز کیا تھا، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن کے بارے میں، ہفتے کے دن کے بارے میں انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہمارے لیے عبادت کا ایک دن مقرر کیا جائے. تو اللہ نے ان پر ہفتے کے دن ان کے لیے عبادت کا دن مقرر کیا گیا، یوم السبت. اور چونکہ یہ جس بستی میں آباد تھے تو وہ دریا کے کنارے وہ گاؤں آباد تھا، تو ان کا زیادہ تر جو گزر بسر تھا وہ مچھلیوں پہ ہی تھا. جیسے آج بھی بہت سارے ملک جب وہ پانی کے کنارے آباد ہوتے ہیں تو ان کی زیادہ تر خوراک جو ہے وہ مچھلی ہی ہوتی ہے. تو ان پر بطور امتحان مچھلیوں کا شکار وہ بھی اللہ نے بند کر دیا کہ آج کے دن تم لوگوں نے صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے اور کچھ کام نہیں کرنا، اور حتیٰ کہ تم لوگوں نے مچھلی کا شکار بھی نہیں کرنا. اگر آپ نیٹ پہ دیکھیں تو یہودیوں کی آج بھی اس کے متعلق باقاعدہ السبت پہ ان کی ویب سائٹس ہیں السبت، اور اس ویب سائٹ میں یعنی اگر آپ اسے ہفتے کے دن دیکھیں تو ہفتے کے دن وہ ویب سائٹ بھی عموماً کام نہیں کرتی. وجہ کیا ہے کہ آج بھی وہ اسی دن کی وہ تعظیم وہ کرتے ہیں یوم السبت کی. جنہوں نے حد سے تجاوز کیا تھا تم میں سے فی السبت ہفتے کے دن کے بارے میں، فَقُلْنَا لَهُمْ تو کہا ہم نے ان سے. اب یہاں پہ دیکھیں یعنی جن آیات میں یہ امر دیا گیا ہوتا ہے اور وہاں پہ یہ قیل لہم یا قلنا لہم یہ ذکر نہیں ہوا ہوتا،
تو وہاں پہ ہم اسے محذوف نکالتے ہیں، جیسے اس سے پہلے کی آیات میں آلریڈی ہم وہ ترجمے میں ذکر کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ اب آلریڈی ذکر ہے، قرآن نے ذکر کیا ہے. فَقُلْنَا لَهُمْ، تو کہا ہم نے ان سے، كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو اسی لیے حذف نکالنے کی ضرورت نہیں رہتی پھر. فَقُلْنَا لَهُمْ، تو کہا ہم نے ان سے، كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہو جاؤ قِرَدَةً بندر، خاسئین ذلیل بندر ہو جاؤ. فجعلناها، اور بنایا ہم نے، ہا اس واقعے کو، ہا میں مفسرین مختلف اقوال ذکر کرتے ہیں لیکن آسان معنی، تو بنایا ہم نے اس واقعے کو، اس قصے کو، نکالن عبرت، لما بین یدیہا، لما ان لوگوں کے لیے، بین یدیہا جو اس وقت موجود تھے، یعنی جو اس زمانے میں موجود تھے ان لوگوں کے لیے بھی اللہ نے اس واقعے کو عبرت بنایا. وما خلفہا، اور وہ لوگ جو بعد میں آنے والے تھے، جو اس کے بعد آنے والے تھے، جیسے ہمارے لیے کہ اللہ نے اس واقعے کو ہمارے لیے بھی عبرت بنا دیا جو اس واقعے کے بعد تھے. وموعظۃ للمتقین، اور بنایا اس واقعے کو نصیحت، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، متقین پرہیزگاروں کے لیے. کہ اس واقعے کی پوری تفصیل یہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 163 سے 166 تک ہے. جن لوگوں کے پاس قرآن ہے تو وہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 163 ذرا دیکھ لیں، تفصیلی واقعہ وہاں پہ ہے. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، کہ اور پوچھو ان لوگوں سے، عن القریۃ التی، اس بستی کے بارے میں، اس گاؤں کے بارے میں، کانت حاضرۃ البحر، جو دریا کے کنارے آباد تھا، جو دریا کے کنارے واقع تھا. ٹھیک ہے، اور یہ کون سی جگہ تھی؟ مفسرین ذکر کرتے ہیں یہ ایلا کی بستی تھی. ایلا، یہ ایلا کی بستی تھی. ایلا، یہ نام میں آپ لوگوں کو اس چیٹ میں بھیج دیتا ہوں. ٹھیک ہے، ایلا کہ الف یا اور لام ہا، یہ ایلا کی بستی تھی جو مدین اور کوہ طور کے درمیان واقع تھی. کہ ایلا کی بستی آج ایلا کے نام سے تو مشہور نہیں ہے، یہ اردن، جس کو جارڈن کہتے ہیں، کہ اردن کے جنوب میں، اس کے ساؤتھ میں واقع جو ساحل کا کنارہ، ساحل کے کنارے جو آباد شہر ہے، موجودہ نام اس کا عقبہ ہے. عقبہ، العقبہ، عربی میں العقبہ کہتے ہیں، انگلش میں AQABA. کہ انگریزی میں یہ عربی نام ہے العقبہ. انگریزی میں ایلا کو یہی اسی طرح نام استعمال ہوتا ہے، ELATH، کہ ایلا یا ELOTH. آپ انگریزی میں لکھیں تو یہ اس طرح کا نام آتا ہے. کہ اسرائیل نے بھی، آج جو اسرائیل ہے، اسرائیل نے بھی اسی مناسبت سے یہ خلیج عقبہ کے کنارے ایک شہر اسی نام سے بنایا ہے، ایلا کے نام سے. اسے آپ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور گوگل کر سکتے ہیں. تو یہ کانت حاضرۃ البحر، جو دریا کے کنارے واقع تھا. کہ اذ یعدون فی السبت، جب ان لوگوں نے حد سے تجاوز کیا ہفتے کے دن کے بارے میں. وہ تجاوز کیا تھا؟ کہ استاتیہم حیتانہم، جب آتی تھی، یعنی جب آتی تھی ان کے پاس ان کی مچھلیاں، یوم سبتہم، ہفتے کے دن، ان کے ہفتے کے دن، شرعن ظاہر، شرعن ظاہر،
یعنی ہفتے کے دن مچھلیاں یہ بطور امتحان، ان پر تو مچھلی کا شکار بند تھا ہفتے کے دن، لیکن اب اللہ امتحان کر رہے ہیں، تو بالکل یعنی پانی کی سطح پہ مچھلیاں جو تھی وہ نظر آتی تھی اور ظاہر نظر آتی تھی، وہ پانی میں ہوتی تھی۔ یوم سبتہم شرعن، تو ان کے ہفتے کے دن شرعن ظاہر، وَيَوْمَ لَا يَثْبِتُونَ، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا، لا تأتیہم، تو یہ مچھلیاں ان کے پاس نہ آتی کیونکہ امتحان تھا۔ کذالک، اسی طرح کی بات ہے، نبلوہم، اور اسی طرح نبلوہم، ہم آزماتے ہیں انہیں، بما کانوا یفسقون، بسبب ان کی نافرمانیوں کے، ان کی نافرمانیوں کے ہم نے ان کو آزمایا، ان کو آزمائش میں ڈالا۔ اب جب یہ شکار شروع ہوا تو یہ لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک وہ گروہ تھا جو مچھلی کا شکار کر رہا تھا حیلوں سے، اور یعنی اللہ کو دھوکہ دینے کی وہ کوشش کر، دھوکہ دہی کر رہے تھے، لیکن اس انداز میں کہ بظاہر اپنے دل کو تسلی بھی دے رہے تھے کہ ہم اللہ کی خلاف ورزی نہیں کر رہے، لیکن کر بھی رہے تھے، مچھلی کا شکار بھی کرتے تھے وہ لوگ۔ ایک وہ لوگ جو مچھلی کا شکار کرنے والے تھے، دوسرے وہ لوگ تھے کہ بالکل اس سے منع ہوتے تھے، اور یعنی انہوں نے مچھلی کا شکار خود تو کیا نہیں بلکہ جو کرتے تھے انہیں بھی منع کرتے تھے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ۔ اور تیسرا قسم کے لوگ وہ بزرگ اور شیخ قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو خود تو نہیں کرتے ایک کام، یعنی خود وہ نافرمانی نہیں کرتے، لیکن اوروں کو منع بھی نہیں کرتے ہیں، بلکہ الٹا جو لوگ منع کر رہے تھے تو یہ لوگ انہیں منع کر رہے تھے کہ دیکھو اپنی قبر میں سوئیں گے، اپنی قبر میں تم سو گے، کیا ضرورت ہے ان کو، بس چھوڑو، اللہ انہیں عذاب ویسے بھی دے گا۔ یہ بعض بڑے شیخ کے ہوتے ہیں اور نہیں عن المنکر نہیں کرتے، وہ پشتوں میں کہتے ہیں وہ دا فلان کے ډیر خسڑے دے ولی وہ یہ رد چام لاس تغوا نہ پاسئی۔ تو یاد رکھیں ایسا نہیں کہ تم نے کسی کی جو ملاس تغوا ہے بالکل اسے بھی نہیں اٹھانا، نہیں، بلکہ اگر کوئی خلاف شریعت کام کر رہا ہے تو تم نے اپنی استطاعت کے مطابق، اگر تمہارے ہاتھ میں طاقت ہے ہاتھ سے منع کرو، ہاتھ میں طاقت نہیں تو زبان سے منع کرو، اگر زبان میں طاقت نہیں تو بعض لوگ اس حدیث کا غلط معنی کرتے ہیں کہ دل میں برا جانو اور پھر وہیں پہ بیٹھے رہو۔ یاد رکھیں دل میں برا جانو اور وہاں سے چل پڑو، یہ بھی ساتھ میں شامل ہے، دل میں برا جاننا اور وہاں سے ہجرت کرنا، تب جا کے یعنی تم وہ نہیں عن المنکر کا فریضہ وہ انجام دو گے۔ تو اب ان 3 گروہوں کا تذکرہ وہ کیا جاتا ہے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اور یاد کرو جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا، یہ وہ شیخ لوگ تھے، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ، کیوں نصیحت کرتے ہو تم اس قوم کو، کہ اب یہ وہ شیخی کرنے والے، اپنے آپ کو بزرگ سمجھنے والے، کہ جو خود تو شکار نہیں کرتے تھے لیکن جو کرتے تھے اب انہیں بھی منع کر رہے ہیں۔ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ، تم کیوں نصیحت کرتے ہو اس قوم کو، اللہ مہلکہم، یہ کہ اللہ ہلاک کرنے والا ہے انہیں دنیا میں، او معذبہم عذابا شدیدا، یا عذاب دینے والا ہے انہیں عذاب سخت آخرت میں، یا تو اللہ انہیں دنیا میں ہلاک کر دے گا یا آخرت میں عذاب دے گا۔ تم لوگ انہیں کیوں منع کرتے ہو، نصیحت کرنے کی ضرورت کے بعد خود نہیں کرتے، آرام سے بیٹھے رہو۔ ٹھیک ہے، بعض لوگوں کا یہی وہ ہوتا ہے، وہ شیخ فریدہ پٹ خلد بہتریدہ، نہیں، اپنے آپ سے شیخ فرید نہیں بنانا کہ پٹ خلد بہتریدہ اور اپنی زبان کو تم لگام لگا لو۔ یاد رکھیں یہ مسلمان کا یہ شیوا نہیں ہے۔ اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ تم کیا ضرورت ہے فلان کے بخپل قبر کی سملی، تب بخپل قبر کی سملی، ضرورت کیا ہے کسی کو نصیحت کرنے کی۔ قالو،
تو کہا ان بہادروں نے جو منع کرتے تھے، خود تو شکار نہیں کرتے تھے لیکن وہ نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے تھے، تو انہوں نے ان شیخوں سے کہا، ان بزرگوں سے کہ جنہوں نے بزرگی کا لبادہ جو ہے وہ اوڑھ رکھا تھا، قالو تو انہوں نے کہا، دو چیزیں بتائی ہیں انہوں نے کہ ہم نہیں عن المنکر کیوں کر رہے ہیں، دو وجہ سے کر رہے ہیں، معذرتن الی ربکم، کہ تمہارے رب کے لیے، معذرتن عذر پیش کرنے کے لیے، معذرتن عذر پیش کرنے کے لیے، الی ربکم تمہارے رب کے ہاں، یعنی کل کو اگر اللہ مجھ سے پوچھے کہ تمہارے علاقے میں یہ ناروا ہوتا تھا، یہ فلاں مخالفت ہوتی تھی میری شریعت کی اور میرے حکم کی، تم نے منع کیوں نہیں کیا، تو کم از کم کہ میرا عذر جو ہے وہ میرے پاس ہو کہ اللہ میں نے رد منکر کیا ہے، میں نے نہیں عن المنکر کیا ہے۔ اور دوسری شرط اور دوسری وجہ، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اب یہاں پہ لعل یہ اللہ کی جانب منسوب نہیں بلکہ ان کی جانب ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور شاید کہ یہ لوگ یتقون بچ سکیں اللہ کے عذاب سے، یعنی دو وجہیں، ہمارا کام ہے اللہ کے دربار میں اپنا عذر پیش کرنا، کسی سے منوانا جو ہے یہ ہمارا کام نہیں، اور دوسری وجہ شاید کہ یہ لوگ ہمارے منع کرنے سے یہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، یہ لوگ اس شکار کے کرنے سے منع ہو جائیں۔ اسی لیے یاد رکھیں، رد منکر پہ آپ پہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کسی سے وہ بات منوانی ہے، بلکہ اپنی جان کی خلاصی اور اپنے آپ کی خلاصی اللہ کے دربار میں، کہ کل کو اگر اللہ تم سے پوچھے تو تمہارے پاس دلیل ہو اور تمہارے پاس اللہ کے دربار میں پیش کرنے کے لیے عذر ہو کہ اللہ میں نے کام کیا ہے۔ اور شاید ایک انسان جب دنیا میں وہ کسی کو منع کرتا ہے تو اسی نیت سے کرتا ہے کہ شاید یہ میری نصیحت مان جائے اور یہ اس برے کام سے منع ہو جائے، تو یہ بھی ایک امید ہے کہ شاید یہ لوگ منع ہو جائیں اور اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ تو اب عذاب کا ذکر ہے، جب عذاب آیا، فلما نسوا ما ذکروا به، بس جب یہ لوگ انہوں نے بھلا دیا ما ذکروا به، وہ جو ان کو نصیحت کی گئی تھی بھی اس کے ذریعے، یعنی ان لوگوں کو نصیحت کی گئی تھی کہ دیکھو اللہ کی مخالفت نہ کرو، ہفتے کے دن شکار نہ کرو، تو ان لوگوں نے اللہ کی اس نصیحت کو بھلا دیا، تو انجینا الذین ینہون عن السوء، تو ہم نے نجات دی ان لوگوں کو، ینہون عن السوء، جو برائی سے منع کرتے تھے، جو بہادر اور رد منکر کرنے والے، جو رد منکر کرتے تھے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں عذاب سے نجات دی، ان لوگوں سے بندر اور جانور نہیں بنائے گئے، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظُلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، اور پکڑ لیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ ظلم کنہوں نے کیا تھا؟ جو مچھلی کا شکار کرتے تھے، بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، سخت عذاب کے ساتھ ہم نے انہیں پکڑ لیا، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، بسبب اس کے کہ وہ تھے اللہ کا حکم توڑنے والے۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، بس جب انہوں نے، یہ وہ اعتدوا ہے، یہاں پہ عتو کے ساتھ تعبیر کیا ہے، بس جب انہوں نے تجاوز کیا عما نہوا عنہ، اس سے کہ منع کیے گئے تھے اس سے، یعنی مچھلی کے شکار سے یہ لوگ منع کیے گئے تھے، لیکن جب انہوں نے اس منع کیے گئے کام سے بھی انہوں نے تجاوز کیا اور وہ اس میں واقع ہو گئے، قلنا لہم، تو کہا ہم نے ان سے، کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ بندر ذلیل، ذلیل بندر تم بن جاؤ، ذلیل بندر یہ تم بن جاؤ۔ اب یہاں پہ قرآن نے دو گروہوں اور دو فرقوں کا انجام ذکر کیا ہے، ایک وہ لوگ جو منع کرتے تھے، تو قرآن نے ان کے بارے میں صریح کہا، انجینا الذین، ہم نے انہیں نجات دی، اور جو لوگ مچھلی کا شکار کرتے تھے اللہ نے انہیں پکڑ لیا سخت عذاب کے ساتھ۔ جو لوگ خاموش رہے تھے اور وہ اپنی شیخی اور بزرگی ان پر غالب تھی اور اوروں کو منع نہیں کرتے تھے، وہ خاموش رہے تو اللہ نے بھی ان سے خاموشی اختیار کر لی۔ یاد رکھیں، اور یہ قرآن اور حدیث کے عمومی مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ جو رد منکر نہیں کرتے
یاد رکھیں وہ بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچتے. لیکن قرآن کا یہاں پہ انداز دیکھیں، جو لوگ حق بیان کرنے سے خاموش رہے اللہ نے بھی ان سے خاموشی اختیار کہ یہ لوگ سرے سے ذکر کرنے کے لائق ہی نہیں ہیں. اسی لیے یہاں پہ عبداللہ ابن عباس کے شاگرد جو عکرمہ ان کے شاگرد ہیں، ان کا یہ استنباط درست نہیں ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کو بھی نجات دی ہے. اکرمہ تابی کا جو یہ استنباط ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کو بھی نجات دی ہے کہ جنہوں نے منع تو نہیں کیا تھا، یاد رکھے وہ استنباط وہ درست نہیں ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث کے عمومی رویے کو اگر دیکھا جائے تو جو لوگ نہیں عن المنکر نہیں کرتے وہ بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچتے. انشاءاللہ رفتہ رفتہ رد منکر کی جو آیات ہیں وہ انشاءاللہ تعالی وہ ذکر ہو جائیں گی. جی انہوں نے یہ مچھلی کا شکار یہ 3 طریقوں سے کیا ہے. یہ جو میں کہتا ہوں کہ انہوں نے ٹال مٹول سے اور ہیلوں سے انہوں نے یہ شکار کیا ہے، وہ 3 طریقے شکار کرنے کے ان کے کیا تھے؟ مفسرین نے انہیں ذکر کیا ہے. مشہور عالم محمد ابو بکر ترتوشی، یہ اندلس اسپین کے عالم تھے، المتوفى 520 ہجری. ان کی کتاب ہے الحوادث. الحوادث ابو بکر ترتوشی کی کتاب ہے. الحوادث والبدع، بدعات پر انہوں نے کتاب لکھی ہے اور بڑی بہترین کتاب ہے. اسی کتاب میں وہ فرماتے ہیں کہ ان کا شکار کرنے کا یہ طریقہ کیا تھا. جمعے کے روز یعنی یہ شکار کرنا ان میں کیسے شروع ہوا؟ جمعے کے روز یعنی ہفتے کے دن سے ایک دن قبل ایک شخص آیا اور اس نے دریا کے کنارے گڑھا کھودا دریا کے کنارے، اور چھوٹا سا ایک نالا جو ہے وہ اس نے بنا دیا تاکہ دریا کا جو پانی ہے وہ اس گھڑے میں بھی آ جائے. تو ایک یہ طریقہ تھا، گھڑا اس نے کھودا تو اب ہفتے کے دن مچھلیاں جو تھیں وہ زیادہ ہوتی تھیں تو وہ مچھلیاں اس گھڑے میں آ جاتی. ہفتے کے دن اگر وہ آتا تو وہ جب دیکھتا کہ مچھلیاں جو ہیں وہ کافی تعداد میں ہیں تو وہ اس چھوٹے سے گھڑے میں وہ آ جاتی تھی. تو اس نے جو چھوٹا سا نالا بنایا ہوتا تھا اس پہ وہ مٹی ڈال دیتا یا پتھر رکھ دیتا اور اس کا وہ راستہ جو ہے وہ بند کر دیتا. لیکن ہفتے کے دن ان مچھلیوں کو اس گھڑے سے وہ نہ اٹھاتا. اب یہ دیکھیں، یہ ایک بندہ جو ہے وہ دھوکے سے ایک کام کر رہا ہے، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے. پھر جب اتوار کا دن ہوتا تو اعلی صبح وہ آتا اور اس گھڑے سے ان مچھلیوں کو وہ اٹھا لیتا. تو وہ کہتا کہ میں نے تو اتوار کے دن مچھلیاں جو ہیں وہ میں لایا ہوں. ایک یہ اللہ کو وہ دھوکہ دیتے تھے. دوسرا طریقہ ان کا یہ ہوتا تھا کہ وہ جمعے کے دن آ کر دریا میں وہ جو شکار کے آلات ہیں یعنی وہ جو کانٹے ہوتے تھے انہیں وہ پانی میں ڈال دیتے. پانی میں وہ شکار کے آلات کو وہ ڈال دیتے اور پھر واپس چلے آتے. تو لازمی ہفتے کے دن مچھلیاں وہ زیادہ ہوتی تھیں تو وہ ان کانٹوں میں پنس جاتے ان جالوں میں پنس جاتے اور پھر اتوار کے دن صبح سویرے وہ چلے جاتے اور شکار کے آلات کو وہ اٹھا لیتے. تو کافی مچھلیاں جو ہیں وہ ان کے ساتھ وہ لٹکی ہوئی ہوتی. تو وہ اتوار کے دن ان کانٹوں کو اور آلات کو وہ لے آتے. تیسرا طریقہ ان کا یہ ہوتا تھا کہ ایک شخص ہفتے کے دن دریا کے کنارے وہ وضو بنانے کے لیے آتا تو جب چہرہ دھونے کے لیے وہ جب چلو میں پانی بھرتا تو مچھلیاں زیادہ ہوتی تو وہ مچھلیاں بھی اس کے ہاتھ میں وہ آ جاتی تھی، 1 مچھلی 2 مچھلیاں. تو وہ جب منہ پہ چہرے پہ پانی ڈالتا تو اس انداز سے ڈالتا کہ
ان مچھلیوں کو پیچھے پھینک دیتا تھا اور منہ اور چہرے کو بھی دھوتا تھا. یہ ان کا یہ حیلوں کے ذریعے اللہ کے حکم کو توڑنا اور شکار کرنا. اور پھر ہفتے کے دن ان مچھلیوں کو نہیں اٹھاتا، بلکہ اتوار کے دن صبح سویرے اس نے جہاں پہ وضو کیا ہوتا تھا ہفتے کے دن، تو بالکل اسی جگہ پہ آتا اور وہاں سے ان مچھلیوں کو اٹھا کے وہ لے جاتا. جب مختلف طریقوں سے لوگوں نے یہ کام شروع کیا، تو مثلا جس نے پہلے یہ کام کیا تھا تو وہ جب مچھلی کو لے آتا تو یہ علماء ذکر کرتے ہیں کہ پہلا شخص جس نے مچھلی کا شکار کیا وہ اتوار کا دن تھا. جب اس نے مچھلی کو اس نے تلا، اور تلنے کی خوشبو ہے، مچھلی کی خوشبو ہے وہ تو کافی دور تک جاتی ہے. تلنے کی خوشبو جب پڑوسی کو پہنچی تو پڑوسی نے کہا مجھے لگتا ہے کہ عنقریب تم پر اللہ کا عذاب آ جائے. لیکن جب پڑوسی دیکھتا کہ اس پر تو اللہ کا عذاب نہیں آیا، تو دوسرے ہفتے پڑوسی بھی وہ کام شروع کر دیتے، اور یوں اس طریقے پر سارے لوگ چل پڑے. ایک بندے نے ایک کام کو شروع کیا، اسے منع نہیں کیا گیا، اور رفتہ رفتہ دیگر لوگ بھی اس کام میں وہ مبتلا ہو گئے، اور اسی طرح لوگ 3 گروہوں میں بٹ گئے. یہی طریقہ یہ بدعات کا، یہ ابو بکر ترتوشی نے جو 520 ہجری میں یہ عالم یہ فوت ہوئے ہیں، انہوں نے اس واقعے کو بدعات پر، جو انہوں نے بدعات کے عنوان پر جو کتاب لکھی ہے، اس واقعے کو انہوں نے اپنی اس کتاب میں ذکر کیا ہے. اس سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یاد رکھے بدعت ہمیشہ اسی طرح ایک فرد سے یہ بدعت شروع ہوتی ہے. ایک فرد ایک بدعت شروع کرتا ہے، لیکن جب حق پرست لوگ اس بدعت کو رد کرنے والے نہیں ہوتے تو اس 1 سے 2 بندے، 2 سے 3، رفتہ رفتہ وہ بدعات وہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور یوں وہ سنت طریقے وہ ختم ہو جاتے ہیں جو اللہ کے پیغمبر سے منقول ہوتے ہیں، اور یوں رفتہ رفتہ سنت کے مقابلے میں جو بدعت طریقہ ہے وہ رائج ہو جاتا ہے. بدعت وہ طریقہ ہوتا ہے کہ جو نیا ہوتا ہے، دین میں اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، دین میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا، اور لوگ اسے ثواب سمجھ کر کام کرتے ہیں. بدعت کی تعریف علماء کرتے ہیں الاحداث فی الدین، دین میں ایجاد کردہ نیا کام. ایک ہے نیا کام، مثلا ہم نے گھڑیاں بنائی ہیں، ہم نے یہ چشمے پہنتے ہیں، پنکھے بنائے ہیں، اسی طرح یہ نئی نئی بلڈنگز وغیرہ، یہ ٹیوب لائٹس، ایئر کنڈیشن، فریج، یہ تمام گاڑیاں، یہ نئی چیزیں ہیں. لیکن یاد رکھیں ان کے بنانے کو کوئی دین نہیں سمجھتا. بدعت ہر اس کام کو کہتے ہیں کہ جو نیا بھی ہو اور اسے دین اور ثواب سمجھ کر کیا جائے، تو یہ بدعت ہے. جیسے بھی یہ کورونا میں ایک نئی بدعت کا ایجاد ہوا تھا، اور وہ یہ کہ لوگ چھتوں پہ چڑھ جاتے اور وہ اذانیں دینا انہوں نے شروع کر دی. اب کہاں پہ ہے اذان کا ثبوت؟ کیا یہ 5 وقتہ اذانیں کیا یہ کافی نہیں ہے اس وبا کو ٹالنے کے لیے؟ لیکن بدعت اسی طریقے سے آتی ہے، لیکن جب پھر علماء اس کی تردید کرتے ہیں اور بر وقت کرتے ہیں تو وہ بدعت جو ہے وہ پنپنے نہیں پاتی، بلکہ وہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر اس کا بر وقت جو ہے وہ رد منکر نہ کیا جائے تو پھر رفتہ رفتہ وہ چیز وہ معاشرے میں پھیل جاتی ہے، اور بدعت کا نقصان یہ ہے، انشاءاللہ اس پر میں مستقل گفتگو کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما احدث قوم بدعتا الا رفع مثلها من السنہ. جب کوئی قوم بدعت کو ایجاد کرتی ہے تو اللہ ان سے جو سنت طریقہ ہے، یعنی جس سنت کے مقابلے میں لوگوں نے وہ بدعت ایجاد کی ہوتی ہے، تو اس سنت طریقوں کو اللہ اس قوم سے وہ اٹھا لیتے ہیں. بدعت کا نقصان یہ ہے کہ اللہ لوگوں سے پیغمبر کے اس سنت طریقے کو بھلا دیتے ہیں اور وہ ان سے اٹھا لیتے ہیں. جیسے مثلا اب لوگ پتہ نہیں کون کون سے قسم کے درود میں لوگ واقع ہو گئے ہیں، درود تاج، درود تنجینا، تو جو اصل درود ہے وہ لوگ بھلا گئے ہیں. درود ابراہیمی جتنا پڑھے چاہے پڑھیں، اس میں کوئی قباحت اور برائی نہیں، لیکن وہ اصل چیز وہ لوگ بھلا گئے ہیں، اور جو
بدعات والے جو درود ہیں وہ لوگوں میں وہ رائج ہو گئے ہیں. تو اسی طرح یہ بدعت کے آنے کا یہی طریقہ اور یہی انداز ہے. تو قرآن مجید یہاں پہ اس آیت میں کہتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، اور تحقیق تم لوگوں نے جان لیا الذین ان لوگوں کو جنہوں نے حد سے تجاوز کیا تھا تم میں سے فی السبت ہفتے کے دن کے بارے میں. فَقُلْنَا لَهُمْ، تو کہا ہم نے ان سے کونوا قردۃ خاسئین. اسی لیے یہاں پہ ابن کثیر وہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کی جو شکلیں ہیں اللہ نے انہیں مسخ کر دیا. مسخ کر دیا یعنی ان سے بندر بنا دیا. اور یہاں پہ ابن کثیر نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ذکر کی ہے جس کی سند صحیح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ترتکبوا مرتکبت الیہود، ہمیں منع کیا ہے اللہ کے پیغمبر نے کہ تم بھی کہیں ویسے کام نہ کرنے لگ جاؤ جس طرح یہودیوں نے کیا تھا. فَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِمَ اللَّهِ بِأَدْنَى الْحِيَلِ، کہیں تم کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو معمولی حیلوں سے حلال کرنے کی کوشش نہ کرو. یہودیوں جیسے کام نہ کرو کہ اللہ کے حرام کو معمولی ہیلوں سے اور معمولی وہ پشتوں میں جو کہتے ہیں چل ول سے حلال کرنے کی کوشش کرو. یاد رکھو یہ نہ کرو. اور پھر ابن کثیر کہتے ہیں کان جزاؤہم من جنس عملہم، بنی اسرائیل کو جو بندر بنایا گیا ان کی یہ جزا اور ان کا یہ بندر میں تبدیل کیا جانا یہ ان کے عمل کے جنس میں سے تھا. مطلب یہ یعنی انہیں سزا ان کے عمل جیسی دی گئی. جیسے ان کا عمل اور حیلہ بظاہر تو درست تھا. ایک شخص آتا ہے وضو بنانے کے لیے تو آیا تو وضو کے لیے ہے. ایک شخص آتا ہے اور وہ ہفتے کے دن جمعے کے دن دریا میں وہ شکار کے آلات رکھ دیتا ہے. بظاہر تو ایک یہ طریقہ درست تھا. ایک شخص آتا ہے اور وہ جمعے کے دن گھڑا کھودتا ہے اور اس سے ایک چھوٹی سی جو نالی ہے اسے وہ نکال دیتا ہے اور ہفتے کے دن وہ مچھلیوں کو نہیں اٹھاتا. تو بظاہر تو ان کا یہ عمل درست تھا لیکن در حقیقت وہ نافرمانی تھی. اسی طرح ان کی شکلوں کو بندروں جیسے مسخ کیا کہ جن کی شکلیں تو بظاہر انسانوں جیسی ہیں لیکن در حقیقت انسان نہیں ہیں. تو اسی لیے ابن کثیر کہتے ہیں کہ کان جزاؤہم من جنس عملہم، کہ ان کی جو سزا ہے وہ ان کے عمل جیسی ہے. جس طرح عمل ان کا بظاہر درست نظر آتا تھا لیکن حقیقت میں اللہ کی نافرمانی تھی، تو اللہ نے ان سے وہی مخلوق بنا دی کہ جو بظاہر میں انسان نظر آتے ہیں لیکن در حقیقت وہ جانور ہیں اور ان کی شکلیں اور در حقیقت وہ انسان نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر یہ بھی یاد رکھیں بعض لوگوں میں جو یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ بندروں کا آغاز یہیں سے ہوا ہے، یہ قول غلط ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ابن کثیر نے ذکر کیا ہے کہ ان کی شکلیں جو ہے وہ مسخ کی گئیں، یعنی ان کے شکل جو ہے وہ تبدیل کر دیے گئے. اور پھر وہ بنی اسرائیل جن کی شکلیں اللہ نے مسخ کی تھیں وہ صرف زمین میں 3 دن زندہ رہے. 3 دن انہوں نے 3 دن کھایا اور نہ پیا، یعنی ان 3 دنوں میں نہ انہوں نے کوئی کھانا کھایا نہ کوئی پیا اور نہ ہی ان کی نسل بڑھی. اور بندر اور خنزیر کو اللہ نے، اور ابن کثیر پھر کہتے ہیں کہ بندر اور خنزیر کو اللہ نے دنیا کے آغاز سے ہی دیگر مخلوق کے ساتھ پیدا کیا ہے. دیگر مخلوق کے ساتھ اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے. تو یاد رکھیں یہاں سے کوئی یہ نہ کہے کہ یہ بندر اور یا ان سے خنزیر کا بنایا جانا. نور محمد انشاءاللہ تعالی تمام سوالات حل ہوں گے آپ کے. اچھا ٹھیک ہے. تو یاد رکھیں یہ 3 دن یہ زندہ رہے اور 3 دن کے بعد پھر یہ مر چکے ہیں. یہاں پہ ایک بہت بڑے تابعی ہیں سیدنا مجاہد تابعی، اور بڑے درجے کے تابعی ہیں. ان کی ایک شاذ تفسیر ہے. شاذ تفسیر یعنی یہ تفسیر کی امت نے قبول نہیں کی، بلکہ جو بڑے بڑے دیگر تابعین ہیں اور صحابہ ہیں
ان کی تفسیر ان کی تفسیر کے برعکس ہے. یاد رکھیں بڑے سے بڑا عالم ہو لیکن اگر اس کا کوئی قول وہ بظاہر قرآن اور سنت کے خلاف ہو تو یاد رکھیں ٹھیک ہے ہم سیدنا مجاہد وہ ہمارے اس قول کے علاوہ بھی وہ ہمارے سرخیل ہیں اور وہ ہمارے امام ہیں اور وہ ہمارے بڑے ہیں, ہم پھر بھی ان کا احترام جو ہے وہ ہم پہ لازم ہے اور ضرور کریں گے. لیکن جو قول ان کا شاذ ہے تفاسیر میں یہاں پہ انہوں نے ابن جریر نے بھی ذکر کیا ہے, ابن کثیر نے بھی ذکر کیا ہے, اور وہ شاذ قول ان کا یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں اور پھر ان سے یہ تفسیر سر سید احمد خان نے بھی اپنی تفسیر میں لی ہے, محمد علی لاہوری قادیانی نے بھی بیان القرآن میں یہ تفسیر لی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ تفسیر وہ یہی ہے کہ لم یمسخو کہ انہیں مسخ نہیں کیا گیا, یعنی ان سے حقیقتاً بندر نہیں بنایا گیا. انما ہوا مثل, یہاں پہ اللہ نے ان کی ایک مثال بیان کی ہے. انما ہوا مثل ضربہ اللہ, یہ اللہ نے ان کی ایک مثال بیان کی ہے. مثل ما ضربا کمثل الحمار, جیسے جی اللہ نے یہودیوں کی یہ مثال بیان کی ہے کہ کمثل الحمار یحمل اسفارا, جیسے جو علماء سو ہوتے ہیں اور یا یہودیوں کے بارے میں جو قرآن نے سورہ جمعہ میں یہ کہا ہے کہ ان کی مثال گدوں کی طرح ہے اور گدے پہ آپ کتابیں جو ہے وہ لاد دیں, تو جس طرح ان کی تشبیہ گدوں کے ساتھ دی گئی ہے اور گدوں پہ کتابیں لادنا اس کا کوئی فائدہ نہیں, تو اسی طرح اللہ نے جیسے وہاں پہ گدوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے تو یہاں پہ بھی یہ بندروں کی یعنی وہ عادات اور بندروں کے ساتھ تشبیہ دینا کہ اللہ نے ان کی وہ عادات بندروں جیسے بنا دی اور ان سے بندر حقیقتاً نہیں بنائے گئے. یہ امام مجاہد کی تفسیر ہے لیکن یہ شاذ تفسیر ہے, بلکہ قرآن مجید یہی بتانا چاہتا ہے کہ ان سے حقیقتاً بندر بنائے گئے ہیں, ان سے حقیقتاً بندر بنائے گئے, کیونکہ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے فَمَسَخَهُمُ اللَّهُ قِرَدَةً بِمَعْصِيَتِهِمْ, کہ اللہ نے انہیں مسخ کیا ہے اور ان سے بندر بنائے ہیں بِمَعْصِيَتِهِمْ, ان کی نافرمانی کی وجہ سے. ٹھیک ہے, اور پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ 3 دن سے زیادہ یہ پھر زندہ نہیں رہے. وَلَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَشْرَبْ, انہوں نے نہ کھایا ہے نہ پیا ہے اور نہ ہی ان کی نسل جو ہے وہ آگے بڑھی ہے, بلکہ 3 دن کے بعد وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ مر چکے ہیں. قرآن کہتا ہے فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا, یہ ضمیر جو ہے یہ اس واقعے کی جانب راجع ہے. نکالن عبرت کو کہتے ہیں, نکالن عبرت کو کہتے ہیں. مفردات القرآن میں امام راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ نکال یہ ایسی سزا کو کہتے ہیں جس سے اوروں کو عبرت دینا مقصود ہو, جس سے اوروں کو عبرت دینا مقصود ہو. اسی لیے سورہ مائدہ میں آپ لوگ پڑھ لیں گے جہاں پہ چور اور چورنی کی سزا کا ذکر کیا جاتا ہے, ان کے ہاتھ کاٹنے کا ذکر کیا جاتا ہے. والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ, ان کے ہاتھ کاٹو تاکہ ان کو ان کے کیے کی سزا بھی مل جائے اور اوروں کے لیے عبرت بھی بن جائے. تو نکالن ایسی سزا کو کہتے ہیں جس سے اوروں کو عبرت دینا مقصود ہو. لما بین یدیہا وما خلفہا, ایک تو ہم نے معنی کیا لما بین یدیہا اس وقت کے اقوام جو اس زمانے میں موجود تھے, اللہ نے اس واقعے کو ان کے لیے بھی عبرت بنایا, اور وما خلفہا اور بعد میں آنے والی قومیں ہمارے لیے بھی عبرت بنا دیا. اور یا لما بین یدیہا وما خلفہا اس سے اسی زمانے کے لوگ مراد ہیں, لیکن لما بین یدیہا اس سے مراد کیا ہوگا, یعنی اس بستی کے قریب لوگوں کے لیے جو اس بستی کے قریب تھے, وما خلفہا اور وہ جو دور دراز لوگ تھے. ٹھیک ہے, یعنی وہ جو ان سے پیچھے تھے یعنی دور دراز علاقوں سے, یعنی اس سے مراد اسی زمانے کے لوگ ہیں کہ اس زمانے کے تمام لوگوں کے لیے اللہ نے اس واقعے کو عبرت بنا دیا
خواہ ایلا کی بستی کے قریب لوگ بسنے والے یا ان سے دور بسنے والے. ٹھیک ہے. ترجمہ: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تحقیق تم لوگوں نے جان لیا، الذین ان لوگوں کو، اعتدوا منکم جنہوں نے حد سے تجاوز کیا تھا، منکم تم میں سے. اعتدا کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنے کو، جیسے اس سے پہلے بھی آیات میں گزر چکا، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. ٹھیک ہے. وہاں پہ فعل مضارع کی شکل میں تھا اور یہاں پہ اعتدوا ماضی کی شکل میں ہے. جنہوں نے حد سے تجاوز کیا تھا تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن کے بارے میں، تو کہا ہم نے، فقلنا لہم تو کہا ہم نے ان سے، کونو بن جاؤ، قردتن بندر، خاسئین ذلیل، فجعلناها نکالا اور بنایا ہم نے اس قصے کو، نکالن عبرت، لما بین یدیہا اس زمانے کے لوگوں کے لیے، وما خلفہا اور ان لوگوں کے لیے جو ان سے بعد میں آنے والے تھے، وموعظۃ للمتقین اور بنایا ہم نے اس واقعے کو نصیحت، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے. جو پرہیزگار ہیں یہ ان کے لیے نصیحت ہے کہ یاد رکھو اللہ کی نافرمانی کہ اگر تم نے حیلوں سے کرنی ہے تو یہی اسی سزا کے لیے تیار رہو کہ اللہ تمہیں مسخ کر دے. دوسرا اس میں نصیحت پرہیزگاروں کے لیے یہ ہے کہ جو شخص رد منکر نہیں کرتا، خود ایک عمل نہیں کرتا، لیکن اگر اور کرتے ہیں انہیں منع نہیں کرتا، تو یاد رکھو وہ بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے. اور اس میں متقین کے لیے نصیحت یہ ہے کہ جو شخص رد منکر کرتا ہے، برائیوں کو منع کرتا ہے، زبان سے، ہاتھ سے، دل میں برا جانتا ہے اور وہاں پہ بیٹھتا نہیں ہے، تو یاد رکھیں وہ شخص وہ اللہ کے عذاب سے بچتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.